بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ اہم ایشوز پر بات کریں، اور اگر بات کی جائے سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری تقریب تھی کل، وہ ہو گئی، اور اس میں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا وہی سب کچھ ہوا۔ جس طرح تمام تر لوگ جو وائٹ ہل جو اس کے اندر کیس کے اندر ملوث تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تمام تر لوگ ان سب کو ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ تمام تر لوگ جن کے خلاف کیسز بنے تھے اور جو کچھ بھی ہوا تھا، ٹرمپ نے ان سب کو آتے ہی فوراً سے ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کا آرڈیننس پاس کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جو تمام تر فیصلے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کیے تھے، بڑا ایک ریمارکیبل طریقے سے وہ تمام تر پینس کو تھرو اپ کیا گیا اور ان پینس کو پھینکا گیا، اور ساتھ ہی پھر یہ کئی بار کہا گیا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یو ایس کی، یہ بری ترین اسٹیبلشمنٹ تھی، اور جو کچھ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، جس طرح سے کیا، اس نے کہا اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اور چونکہ امریکن ہسٹری میں پہلی دفعہ شاید امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اگینسٹ آنے والا پہلا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دوسری بار منتخب ہوئے۔ ان کے آنے سے دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بہت بہتریاں آئیں گی، جس طرح جو غزہ کے اندر سیز فائر ہو رہا ہے، اسی طرح تمام تر جنگوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ بات کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، وار از ناٹ دا سولوشن، یہاں پہ مذاکرات ڈائلاگ حل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور کے اندر بھی نارتھ کوریا سے مذاکرات بھی کیے، تمام تر لوگ جن کو ان کا امریکہ کا دشمن سمجھا جاتا تھا ان سب سے بیٹھ کے بات کی، ڈائلاگ کیا، مذاکرات کی۔ سو ہی از اے پازیٹیو مین، آئی گیس یہ دنیا کے اندر شاید ایک پازیٹیو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایڈیشن ہوگی، چونکہ ساتھ اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ اٹیک ہوا تھا اور ان کے کان کو گولی چھو کر نکلی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بری ترین ایڈمنسٹریشن جو تھی، یہ سارا کردار ان کا تھا، یہ ان کا کیا گیا پلان تھا، جنہوں نے مجھے مروانے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے اگر بچایا گیا ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہے، تو اس لیے بچایا کہ میں امریکہ کو دوبارہ سے ترقی یافتہ بنا سکوں، گریٹ بنا سکوں امریکہ کو دوبارہ۔ اور یہی جو ٹرمپ کا لوگو تھا اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹرمپ کا جیتنا امریکہ کے اندر، چونکہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہاں پہ شاید ایسے اسٹیبلشمنٹس نہیں ہو سکتی، ملٹری اسٹیبلشمنٹس کنٹرول نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، وہاں پہ بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دنیا کی بدترین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا وہاں پہ قبضہ تھا، جس سے بہرحال ٹرمپ صاحب کے مطابق ختم کیا گیا ہے، اور اب وہ آ گئے ہیں تو اب کچھ بہتریاں آ جائیں گی اور اس ایڈمنسٹریشن کا سارا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو گوادر ایئرپورٹ کا الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف تمام تر محاذ آرائیاں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا، اور آج جو ہے بڑی ہلڑ بازی ہمیشہ کی طرح ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ ہی ہلڑ بازی ہوتی ہے، اور اپوزیشن ہمیشہ سے نعرے لگا رہی ہوتی ہے، اور جب بھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر ایسے ہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ایک ہمیں جوڈیشل بحران تو نہیں اس کو کہیں گے، لیکن جوڈیشل مسائل جو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی بینچز کے اختیارات کا کیس ایک کل جو ہوا وہ یہ تھا کہ آئینی بینچ کے سامنے کیس اختیارات بینچز کے اختیارات کا کیس جو ہے اس پہ توہین عدالت لگی، اور پھر اس کی پروسیڈنگ ہوتی رہی، آج بھی اس میں ہیئرنگ ہوتی رہی، اور کل تک کے لیے اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے کل کے لیے دوبارہ، یعنی کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچا گیا۔ لیکن بڑی عجیب اور ڈیفرنٹ سی پیش رفت ہو رہی ہیں سپریم کورٹس کے اندر۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جس طرح ہم نے دیکھا جسٹس عائشہ ملک نے کل کا بھی جو استفسار کیا، اور انہوں نے بینچز اختیارات کیس کا جو معاملہ تھا اس کے اندر بار بار پوچھا کہ یہ کیس کس طرح سے موو کیا گیا، پھر کیس ان کے پاس لگنا چاہیے تھا، کیس ان کے پاس نہیں لگا، اور اب آج کے ریمارکس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ حکومت کو خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، وہاں پہ وہ اپنی مرضی کے بینچ کو یا اپنی مرضی کے لوگوں کو کیسز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی صداقت ہے اس کے اندر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ غلام عباس سکل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ ریاست آزاد صاحب کی بات کا آغاز کرتا ہوں جاوید اقبال صاحب سے۔ جاوید صاحب، آخر عدالتوں میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، ان عدالتوں کے تسلسل کو دیکھا جائے، پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد سے جب سے یہ عدالتیں قائم ہیں اور جب سے یہ عدالتی نظام قائم ہے، کسی شخص کے خلاف فوراً سے فیصلہ دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، عمر قید اور نہ جانے کیا کیا سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ 10 20 30 سال 40 سال گزرنے کے بعد اچانک سے بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 سال قبل جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی، اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں آپ جو کچھ یہ عدالت میں چل رہا ہے؟
دیکھیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے عدالتوں میں چل رہی ہے یہ کوئی نئی تو نہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی چل رہا ہے. اور یہ جو پاکستان جو ہے اس وقت اٹ ہیز بیکم اے ٹپیکل ایگزامپل آف ڈیپ اسٹیٹ. تو جتنی بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکہ جیسی اسٹیٹس جو ہیں ڈیپ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ کنٹرول کرتی ہیں ایجنسیاں اور گورنمنٹس اور بیوروکریٹس حکومت کو اور حکومت کے معاملات کو. تو پاکستان میں تو یہ حالات آپ پچھلے 4 سال سے جو دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی مخدوش حالات ہیں. اور صرف عدالتیں نہیں، تمام ایجنسیاں پاکستان کے اندر تمام کنٹرول میں ہیں ایک مخصوص ایجنسی کے ہاتھ میں. اور وہاں سے جو اشارہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. کیا جج اور کیا جوڈیشی اور کیا ان کے فیصلے، دس از آل فضول بات. تمام پاکستان ایک ریڈی والے سے لے کے کوچوان سے لے کے بس والے سے لے کے جو ارب پتی ہے کھرب پتی ہے وکیل ہے جو بھی ہے سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ دس از یہ جو ہماری جوڈیشی ہے ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے اسٹیچو ہوتے ہیں عدالتوں میں، ان کا کوئی سے نہیں ہے. اور فار ایگزامپل کوئی غلطی سے جج فیصلہ کر بھی لیتا اس کو مانا ہی نہیں جاتا. ابھی آپ دیکھ لینا کہ ابھی یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار نے کیا ہے اس نے عدالت کا حکم ہی نہیں مانا اور عدالت کا وہ کاز لسٹ کو ہی فارغ کر دیا اور اس کو ججز نے مائنڈ بھی کیا، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. بات تو تب تھی کہ اس ایڈیشنل رجسٹرار کو ابھی ود ان 24 hours he should have been sent home. Not only sent home, he should have been behind the bars. پھر تو اتھارٹی تھی ایک لا کی، قانون کی، انصاف کی پاکستان کے اندر. اور اس وقت تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس کا قادر ٹرسٹ کا، اس میں جو کچھ کیا گیا ہے اس میں ٹوٹل قانون کی وائلیشن کی گئی عدالت کے اندر اور جج نے خود کی ہے. اور جج کون سا وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب نے اس کے متعلق کیا ریمارک کیے تھے. ایکچولی جسٹس صدیقی صاحب نے اس وقت غلطی کی، اس کو اس وقت گھر بھیج دینا چاہیے تھا. لیکن اس نے میل ملاپ سے، آپ کو معلوم ہے یہ واپس ری انسٹیٹ اور واپس کیسے آیا تھا. جسٹس چودھری افتخار چودھری نے اس کو واپس لے گیا تھا. یہ وہ والا نہیں ہے، یہ جو چیف جسٹس پنجاب کا تھا اور اس کو کروانے والے تھے جناب فواد چودھری صاحب. وہ اس کو لے کے آئے تھے اور اس وقت جو ہوتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، ایوری بڈی نوز کہ چودھری صاحب فواد چودھری کام کرواتے ہیں اپنے چچا سے کس طرح کراتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو پنڈی لگا لے جانے والا بھی فواد چودھری. اب یہ وہ ناگ اس نے پالا جس نے نہیں کچھ ڈس لیا واپس. اور انتہائی فواد چودھری تو خیر شاید اب اس حق میں بھی نہیں آئے گا. فواد چودھری جو ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے جو اسٹیٹمنٹس ہوں گی اور جو کچھ بھی ہو گیا ان کے مطابق کہہ تو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار ریفیوزل آ رہا ہے. نہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. میں تو جو فیکٹس ہوئے ہیں اور جو آن گراؤنڈ انہوں نے کریٹ کو تو ایک میں ویسے ایک ریفرنس کے طور پہ کر دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو جج ہے اس نے جو فیصلہ دیا، کیا کوئی جج ایسا فیصلہ لکھ سکتا ہے؟ کوئی ایسی جوڈیشل سینس، کوئی کسی کورٹ کا کلرک بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جو فیصلہ اس نے لکھا تھا. اس میں تو تمام کے تمام وائلیشنز تھی. وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بہتر پتا ہوگا. وہاں پہ تو جو میٹیریل وٹنس تھے، جو بیسک ایویڈنس تھی وہی کراس ایمن نہیں ہوئی. یہ اپنا ملک ریاض واز دا میٹیریل وٹنس ان دس. بلایا اس کو نہیں بلایا. وہ جو فیصلہ ہوا ہے یو کے کورٹ کا وہ بیچ میں اس کا پارٹ ہونا چاہیے تھا. اور اس قسم کے اور بے شمار irregularities ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا سلیمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس میں ساری چیزیں بتا دی ہیں اور قوم کو ویسے بھی کوئی شک نہیں. وہ نہ بتاتے پھر بھی بتاتا واٹ از ہیپننگ ان پاکستان ان دا کورٹس. اور جو ہماری جوڈیشری ہے یا ججز صاحبان ہے ان کا جو میٹیریل ہے یا ان کا جو فائبر ہے، مارل فائبر، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار تو صاف نظر آتا ہے کہ تو دنیا میں پہلے 130 نمبر تھے، آپ میرے خیال میں اینڈ پہ چلے گئے. ان کا کوئی دنیا میں جگہ ہی کو نہیں، منہ دکھانے قابل نہیں پاکستان کی جوڈیشری کسی کو پوری دنیا میں. پتہ نہیں یہ کیسے بیٹھے ہیں اپنی سیٹوں پہ 10-10 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، 2.5 لاکھ پر سول جج تنخواہ لے رہا ہے. اور اس کے باوجود عوام کو، عوام الناس کو انصاف پہنچ ہی نہیں رہا. ایک تو ہے کہ لیٹ ہونا، ڈیلے ہو جانا انصاف، کہ لیٹ پہنچ رہا ہے وہ تو زیرو. جو ریشیو آف گیونگ جسٹس ہے وہ تو زیرو ہے. آپ دیکھیں جسٹس ڈیلیز از نو جسٹس. ایک فیصلہ ہو، ایک کسی کورٹ کسی کا کر بھی دیں اور صحیح فیصلہ ہو اور 20 سال بعد کریں تو لعنت ہے ایسے فیصلے پہ بھی. یہ کون سا فیصلہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یہ
اس کے اوپر بحث کرنا کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جوڈیشری ہے اس کا کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل اٹ از ایویڈنٹ اینڈ کلیئر ٹو ایون کلاس 10th اسٹوڈنٹ ان پاکستان، وہ بھی جانتا ہے۔ غلام عباس سرل صاحب، بینچ اختیارات کیس توہین عدالت کا معاملہ اور آج کی جو پروسیڈنگ تھی آپ نے دیکھی ہے، کل پہ اس کو ملتوی کیا گیا کل تک کے لیے، کیا سمجھتے ہیں سر؟ اس سے پہلے جو آپ نے امریکہ جو اس پہ بات کی، دیکھیں امریکہ جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور سپر پاور ہے، اور اس کے جو 47th جو پریزیڈنٹ ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہوا ہے اور اپنا چارج سنبھال لیا انہوں نے، اور فرسٹ ڈے انہوں نے تقریباً 100 کے لگ بھگ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کیے ہیں، اور جو انہوں نے مین عام باتیں کی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے سب سے بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے پہ جو قدغن لگا ہوا تھا امریکہ میں بھی، وہ انہوں نے کہا کہ اس کو میں آتے ہی ختم کر دیا ہے میں نے، اور ایک سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے کہ اپنے جو بھی ان کے حکم تھے ان کے نظام میں اور جو خرابیاں تھیں ان کے نظام میں ان کا اس نے اعتراف کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرپٹ ترین اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی جو شروع میں آتے ہی 10 پوائنٹس دیے تھے آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی 10 پوائنٹ میں ان کو لگام ڈالوں گا، اور اس نے پیس کی بات کی ہے، اس نے کہا کہ میں امریکہ کو ایک گریٹ امریکہ بناؤں گا جو ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے اور بہت سارے ایسے آرڈر تھے جو بائیڈن نے کیے ہوئے تھے، آتے ہی اس نے سیٹسفائیڈ کیے ہیں اس کو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو ہے سیاسی انتقام جو ہے وہ نہیں لوں گا، جو میرے سیاسی مخالفین ہیں ہمارے ملک میں تو حکومتیں آتی اسی لیے ہیں کہ سیاسی انتقام کے لیے آتی ہیں، پھر انتقام کی وجہ سے ہی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا انتقام پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی پہلو ہیں، اور یہ سب جو انہوں نے جس کا اعتراف کیا ہے اور ٹھیک کرنے کا ہے، اس نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بات کی ہے، اس نے تارکین جو وطن ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم نکالیں گے، ان کو نہیں اپنے ملک میں رکھیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے جوڈیشری کی، دیکھیں جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے وہ کرپٹ بھی ہے اور وہ سیدھا بھی ہے، اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سر امریکہ کا بھی تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا اس میں اس نے جو لوکل ججز تھے، جو سول ججز ہمارے غالباً ہوتے ہیں، جو درجہ اول کے جج ہوتے ہیں، ان کی بات کی کہ جو مجسٹریٹس تھے وہ سب بائسڈ تھے، ان کو پتا ہے کہ ایک بندہ بے قصور ہے، پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات کر رہے تھے چونکہ وہ سارے سسٹم سے گزر کے آئے، ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، ان کا ہر چیز ان کے خلاف تھی، ان کے خلاف کیسز بنے، غلط تھے، سب کچھ تھا، وہ جانتے ہوئے بھی جج ان کو ریلیف نہیں دے سکا۔ تو سب سے پہلے جو 10 پوائنٹس دیے تھے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ پوری جو جوڈیشری ہے، جو سول ججز والا سارا سسٹم ہے، سب کو چینج کروں گا اور یہاں پہ بائس جج نہ ہوں، ان کا خاص دھیان رکھوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایک بڑے منصب پہ فیض ہوا ہے، اور اس نے بجائے کہ اپنے اداروں کی تعریفوں کے پل باندھے، اس نے کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کرپٹ ہے اور ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بھی خراب ہے۔ کم از کم ان کا اعتراف کیا ہے نا، سب سے بڑی ہماری خرابی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کبھی کسی نے، کبھی جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، کبھی کسی نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ جب ہم اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارا ضمیر بھی جاگتا ہے اور ہم غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بدقسمتی جو ہمارے ملک میں جو پریکٹس چل رہی ہے، جہاں تک عدالتی نظام کا سوال ہے، دیکھیں عدالتی نظام جو ہمارا ہے بالکل پوشیدہ ہے۔ صحیح بات کی ہے میجر صاحب نے کہ یہاں پہ تو جسٹس ڈینائڈ والی بات نہیں ہے، یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے، اور ستائے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ عدالتوں میں آنا لوگ پسند ہی نہیں کرتے، اعتبار ہی نہیں رہا۔ غلام صاحب سوری مجھے آپ تھوڑا سا روکنا پڑے گا۔ میجر جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے سر ٹرمپ کا آنا امریکہ کے اندر، اور اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ ٹرمپ آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اگینسٹ، اور جو باتیں جو سب کچھ انہوں نے کیا کر کے بھی دکھائے گا، اس سے پہلے بھی ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور جب کوئی بات کی ہے تو پوری کر کے دکھائی ہے، اور ہمیشہ اپنی مرضی سے چلنے والا شخص نظر آتا ہے، اسٹیبلشمنٹس کو ٹکر دے کے، امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کو ٹکر دے کے آنے والا پہلا امریکن 47 پریزیڈنٹ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دراصل پوری دنیا کی نظریں اس پچھلے چند ڈیکیڈز میں امریکہ کے جو الیکشن ہوئے نا، اٹ از ون آف دا الیکشن جس کے اوپر پوری دنیا فوکس تھی، تمام دنیا کی نظریں تھی اور تمام دنیا کی امیدیں وابستہ ہیں اس کی۔ ابھی اس کی جو پالیسی ہوگی آگے، ابھی پاکستان کا بھی ایسی تھا۔ اب آپ دیکھیں جب اس نے اپنی آغاز کیا، اپنی ایڈریس جو کیا پبلک ایڈریس، اس میں کہا تھینک یو ورلڈ، ٹھیک ہے، پوری دنیا کا شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا دنیا میری طرف دیکھ رہی ہے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج سم تھنگ۔ ابھی انٹرنیشنل سپورٹ بھی تھی نا۔ جی بالکل، اب یہ ہے کہ اس میں یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آیا وہ تھوڑے سے
جس طرح کے ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں جو پالیسیز ہوتی ہیں، جس کے اندر امریکہ کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے جی، چاہے کوئی گورنمنٹ آ جائے. اس نے اس کو اس متھ کو توڑ کے رکھ دیا ہے، وہ اس کو چینج کیا ہے. اس وقت تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کی لسٹ ہے جو کہ بیوروکریٹس ہیں، ان کو چینج کر رہے ہیں یہ پورے ملک میں. دے آر برنگنگ اے نیو سیٹ آف ایڈمنسٹریشن. نمبر 1. نمبر 2، اس میں کچھ ان بائسڈ ہے. یہ ظاہر ہے اس کی اپنی پالیسیز ہیں جو وہ کرے گا. اس نے پاناما پہ جو اپنا ویو دیا، پاناما کا جو اس نے ویو دیا، اس کو پاناما کا وہ ایکچولی اس نے کہا کہ چائنا کا وہاں پہ انفلوئنس زیادہ ہے. دے آر کلیکٹنگ مور ریونیو فرام دیٹ پلیس. اور ابھی اسی وجہ سے اس نے جو فارن سیکرٹری لگا رہا ہے، ہی از اگینسٹ چائنا. لیٹ می ٹیل یو، ابھی مجھے اس کا نام نہیں یاد کہ اس کی پالیسیز، اس کے بیانات پہلے ہی چائنا کے اگینسٹ ہے. اینڈ ہی از گوئنگ ٹو کریٹ اے بلاک، اکنامک بلاک. وہ اس پہ اور کوئی فائر نہیں کرے گا. یہ ایک مطلب فارن پالیسی کا حصہ ہو جائے گا ان کا. فارن پالیسی کا باقی اور بھی چیزیں جو ہے اس میں آئیں گی. فار ایگزامپل ابھی جو اس نے نئے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، اس میں جو ڈائریکٹر جنرل ایف بی آئی کیا ہے وہ ایک ہندو ہے. یہ ہندو ڈائریکٹر جو ابھی اپوائنٹ کیا، نیا کر دیا اس نے، ہندو اوریجن کا ہے. لیکن اٹ شوز از ان بائسڈنس آلسو کہ وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ امریکن ہی ہو. وہ ہے تو امریکن ہی لیکن اس کا اوریجن ہندو ہے. اب جو خاتون دوم ہے امریکہ کی، چیز آپ تو ہندو. اوشا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا سر رسوخ بہت بڑا ہے، چونکہ انڈیا کے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا گیا تھا. جی بالکل. وہ پاکستان تو کسی کو انویٹیشن نہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ انڈیا کی پوزیشن انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں کیا ہے. انڈیا کی پوزیشن اکانومی وائز اور مارکیٹ دنیا کی بہت بڑی ہے، وہ تو اس میں وہ میٹر کرتے ہیں ہم سے زیادہ. وہ اپنی جگہ پہ بات. جہاں تک پاکستان کے اندر فار ایگزامپل یہاں پہ لوگ ایک مطلب امید رکھ رہے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے، کہ وہ کچھ چینج لائے گا عمران خان کے متعلق. وہ یقیناً آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ووپا جو ہے انہوں نے ایک اپنے دی ہیں اپنی ریکوائرمنٹس سیٹ کی ہیں، اس میں پوائنٹس دیے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ یہ چیزیں ان کو ریڈریس کریں. ان میں یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے. اور وہ اس کے اوپر اس کے اپنے پوائنٹس میں بھی ہے کہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہے ان کو ریڈریس کیا جائے گا. امریکہ کے اندر، امریکہ کے باہر بھی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اٹ از ناٹ میٹر آف کسی سم اسپیسیفک نیشن، سم اسپیسیفک کنٹری. یہ جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے پوری ہیومینٹی کی آ جاتی ہے، پورے ورلڈ کی آ جاتی ہے. ہم اس کے خلاف چلیں گے. ممکن ہے اس بیس کے اوپر آ کے وہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں، جو ڈیپ اسٹیٹ کے ایکٹ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ شاید کوئی ایسی پالیسی ایمرج کرے. لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ لیٹر اسٹیج. اسی طرح لیڈر اسٹیج پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری ابھی اس نے 150 قریب جو ایگزیکٹو آرڈرز کیے ہیں، ان میں زیادہ تر ایگزیکٹو آرڈرز اسی نیچر کے ہیں کہ جن میں وہ جس طرح اس نے وہ ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے میکسیکو بے کا نام بدل دیا انہوں نے، اس کا نام آپ امریکن بے رکھ دیا ہے، امریکہ بے. اور اس قسم کی وہ ریولیوشنری چینجز لا رہا ہے. اور حالانکہ وہ از ون آف ویری اولڈ مین. ادروائز اس وقت جو امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ پریزیڈنٹ یہی ہے جس نے حلف لیا ہے. اس کے باوجود اس کا باڈی لینگویج دیکھیں، اس کا موومنٹس دیکھیں، لیکن اس نے اپنے ساتھ اپنا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ جے ڈی وینس، اس کو ینگ مین اس نے سلیکٹ کیا ہے. بالکل. اور انرجیٹک لوگوں کو آگے لا رہا ہے. اس لیے کہ موسٹلی کام تو ایکچولی وائس پریزیڈنٹ کا ہی ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کام ہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو انرجیٹک ساتھ کنیکٹ کرنا. ابھی ایک اور ایک نئی اس میں تھی، یہ جو پچھلا پریزیڈنٹ تھا جو بائیڈن، اس کو پتا تھا کہ یہ آ کے کچھ نہ کچھ چینجز ایسی ریولیوشنری کرے گا. تو اس نے جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں ٹرمپ کے خلاف یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں، ان کو معاف کر دیا. ان میں ایک ہے جنرل مارک. جنرل مارک کے متعلق اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ ہی شوڈ بی ایگزیکیوٹڈ. اس نے کوئی پتہ نہیں لیکیج کی تھی چائنا کے خلاف، اور اس نے کہا تھا یہ قومی راز نے دی اور واٹ ایور. اب مجھے اس کا ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن ہی سیڈ ہی شوڈ بی ایگزیکیوٹڈ. اور اگر وہ اس کو بھی اس نے امیونٹی دے دی ہے، لیکن دیکھیں اس کا کیا کرتا ہے. اگر وہ امیونٹی نہ ہوتی تو اس نے کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کرنا تھا. اور ممکن ہے کانگریس سے کوئی ایسا نیا قانون پاس کرا لے جس میں امیونٹی وہ ختم کر دی جائے. بالکل. تو ہی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو چینج امریکہ. And once America is changed, it is going to affect the whole world. It is going to affect the whole world. اور امریکہ چینج ہوگا، دنیا بدلے گی، پوری دنیا بدلے گی، صرف امریکہ اکیلا نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اس جو امریکن انٹرسٹ ہے ان کو واچ کر رہا ہے. اس میں وہ جو وہاں کی جو اکانومی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے جو اسٹیپ لینا چاہتا ہے، اس کو اسٹارٹ
یہ نہیں کہ اس نے سٹارٹ کرنا ہے، اس نے سٹارٹ کر دیا اس کو، اس کے اوپر اس نے مثلا اس نے جو تارکین وطن جو ہے وہاں پہ جو الیگل ہیں ان کو فارغ کیا، وہ کس لیے کیا ہے؟ کیونکہ دے آر بیکمنگ اے برڈن آن اکانومی، تو اس لیے ان کو نکال رہا ہے وہاں پہ. یعنی آتے ہی جو اس نے امیگرینٹس کی بات کی اور کہا کہ جو یہ سارے لوگ آتے ہیں میں ان کو اس کو ریڈیوس کروں گا، سخت ایکشن کیا جائے گا ان سب کے خلاف. ہاں بالکل. پھر یہ جو لوگ جاتے تھے وہاں پہ جا کے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو امریکن شہریت مل گئی، وہ بھی ختم کر دیا اس نے، تاکہ یہ جو باہر سے بوجھ آتا ہے امریکن اکانومی پہ اس کو ریڈیوس کیا جائے، اور جو چانسز ہیں امپلائمنٹ کے وہ لوکل امریکنز کو زیادہ دیے جائیں اور باہر کم کیے جائیں. اس قسم کی پالیسی وہ لا رہا ہے. ریاست آزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. بہت شکریہ ریاست صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ریاست بھائی، جوڈیشری کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، بینچز اختیارات کا کیس ہے، اس پہ توہین عدالت کیس ہو گیا اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کس طرح مطلب ہوگا کہ ان کے پاس مرضی کے کیسز نہیں آ رہے اور کہتے ہیں جہاں حکومت کو خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کیس ہوگا وہ فوراً سے اس کیس کو چینج کروا دیتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سر جس طرح بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے آرٹیکل 191A کے تحت، وہاں پہ تو جو کیسز مارکنگ ہے وہ کمیٹی کا اختیار ہے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا. آپ 26ویں ترمیم کے بعد یہ کیس جو ہے یہ آپ نے اس بینچ کے سامنے لگا دیا. اس بینچ کا کیا قصور ہے جو سن رہا ہے اس وقت؟ آپ اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، انہوں نے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں دیا. گورنمنٹ کو یہ خطرہ پڑ گیا ہے، پری ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ شاید یہ 26ویں ترمیم کو یہ وہ سیٹسفائڈ کر دیں، اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوشچن آف لا ہے، لیکن اس پہ ایک ججمنٹ ہے جو وکلا محاذ برائے تحفظ دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276. اس کے اندر اس ججمنٹ کے اثر بھی سید منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ ہولڈ کر دیا کہ اگر پارٹ ہرڈ میٹر ہے تو وہ کسی اور بینچ کو وڈرا کر کے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، انٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا دوسری بات یہ ہے کہ اس بینچ کو توڑا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک کیس ریگولر بینچ سن رہا ہے اور پتہ چلتا ہے اس میں گورنمنٹ کا انٹرسٹ انوالو ہے اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس میں فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ جوڈیشل آرڈر جو جس کے اندر چونکہ دیکھیں لاسٹ ڈیٹ پہ جو منصور علی شاہ کے بینچ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ پارٹ ہیڈ میٹر ہے، لہذا یہ جو پریویس بینچ اس کے سامنے لگایا جائے تو آپ ویچو آف ایگزیکٹو آرڈر، آپ جوڈیشل آرڈر کو ریویو نہیں کر سکتے. کوئی انٹرسٹڈ میٹر کسی بینچ کو ہے، وہ چیف جسٹس ہو، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہو، اس کے اپروول کے بغیر جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کیس نہ وڈرا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور بینچ کو انٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، نہ بینچ کے اندر کسی جج کو نکالا جا سکتا ہے، نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے کیا مطلب سوال کیا اٹھایا، انہوں نے کہا کہ کیا بائی ورچو آف 26ویں ترمیم جو آرٹیکل 191A ہے اس کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے کسی سپریم کورٹ کے جج کا، کیا آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں؟ چونکہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جتنے ججز بیٹھے ہیں وہ تو ہے کانسٹیٹیوشنل جج. تو اب ہر اس کیس کے اندر جہاں پہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ کی بات ہوگی، یا تو نا کہ کوئی سی پی آئی ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آئی ہے جس کے اندر ایک جیسے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی والا جو کمیٹی ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے لگائے گی. یہ تو ایک آرڈنری کیس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آپ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، ان سے جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل اختیار لینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی نظیر، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کے اندر ایسی ججمنٹ نہیں ہے. جس ججمنٹ کا میں نے ریفر کیا ہے، بھائی دیکھیں یہ کیس منصور علی شاہ صاحب نے تو اپنے سامنے فکس نہیں کیا نا، یہ تو ایک 26ویں ترمیم کے بعد تو بتایا گیا لا ہے اس کے تحت اس کے سامنے آیا ہے. اس کا مطلب اس میں وہ کوئی سوال پوچھ لیں گے، آپ اس سے وہ کیس ہٹا لیں گے یا آپ بینچ بدل دیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ آزاد عدلیہ کے اوپر قدغن ہے.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मैं समझता हूँ कि गला घोटने के मुताबिक है, आजाद अदलिया का गला काटने के मुताबिक है। सर लेकिन जब से 26वीं तरमीम हुई है और उसके बाद 27वीं तरमीम और फिर जो जुडिशरी के अंदर इश्यूज बने, मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस याहिया आफरीदी का आ जाना, और फिर 6 जजेस ने खत भी लिखा था, गालिबन अगर आपको याद हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस ने खत लिखा था काजी फाइज़ साहब को, आज तक वो भी सामने नहीं है। आखिर वो कहाँ चला गया केस, ना वो सामने आया, और अब जो केसेस में मजीद नई से नई बातें निकलती आ रही, जिस तरह आज तौहीन अदालत के केस में उन्होंने बता दिया कि गलती हो गई, तो ये भी पूछा गया कि कितने अरसे से गलती होती आ रही है और आखिर इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया। दुरुस्त है। जहां तक खत की आपने बात की चट्टा साहब जी, मैंने बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, लेकिन जैसे आजकल लाहौर में तो इतनी धुंध है कि साथ बैठा हुआ बंदा नजर नहीं आता, इसी तरह अदलिया के अंदर भी इतनी वो धुंधलाहट होगी कि वो केस फौत हो गया है। वो केस तो मेरा ख्याल है जहन्नुम वासल हो गया है। उसके ऊपर आपने काजी फैज ईसा ने सहूलतकारी करते हुए दाखिल दफ्तरी कर दी, जिसके ऊपर पूरी आजाद अदलिया ने पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट में शिकायत की थी कि हमारे अंदर इंटरफेरेंस है, तो वो केस तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। इस केस में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी है। अब क्या एक जज को आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन करने का भी अख्तियार नहीं है? क्या वो ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है या उसको सेटिसाइड किया जा सकता है? आपने एक जो केस लगाया, आपने उस गरीब मस्कीन शख्स को, एडिशनल रजिस्ट्रार को कुर्बानी का बकरा बना के घर भेज दिया है। ये कौन सा आइन और कानून आपको इजाजत देता है? ठीक है ना, वो तो बात है कि गलती किसी की हो और आप सजा किसी और को दे दे। सर लेकिन आप क्या समझते हैं who's the culprit behind it? सर आप क्या समझते हैं who's the culprit behind it? क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार भी मौके पे आया, उन्होंने ये गलती का इतराफ भी किया, सब कुछ बताया है, तो सजा उन्हें बनती थी, किसी और को बनती थी? देखें, अब ये सवाल तो अभी मंसूर अली शाह साहब ने रजिस्ट्रार के खिलाफ भी कंटेम्प्ट इनिशिएट किए ना। सवाल ये पैदा होता है, सजा एडिशनल रजिस्ट्रार को हुई है, ठीक है ना, पहले रजिस्ट्रार आता है फिर एडिशनल रजिस्ट्रार आता है। राइट जी सर, यानी कि पहले रजिस्ट्रार को आना चाहिए था, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार। गुलाम अब्बास हसन साहब क्या समझते हैं आप सर इस बात? देखिए, जो बेंच कोई भी एक मैटर कोई सब जुडिस हो किसी भी बेंच के सामने, तो चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान, उसके पास भी ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो बेंच जो है उससे वापस केस ले ले या जो है किसी और बेंच में ट्रांसफर कर लिया जाए, जब तक बेंच जो है वो खुद जो माजरत ना करे कि उस मैटर को सुनने से। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पहली ऐसे नहीं होता था, पहले ये सुनते थे कि बेंच जो है वो अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं। अब ये भी सुनने को आ रहा है कि अपनी मर्जी के जो मुकदमे हैं वो बेंचों से वापस ले लें, जिसमें आपको अपने खिलाफ फैसला होता हुआ नजर आए, या कोई जज साहबान कोई रिमार्क्स भी दे दे तो वो भी उस बेंच से जो वापस ले ले मुकदमा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे मामलात हैं, और ये डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है, ये डिवीजन आज से नहीं है। ये डिवीजन जो है इसकी बुनियाद जो है जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो तब से ये डिवीजन शुरू हुई थी, जिसमें काजी फैज ईसा साहब एक धड़ा थे, दूसरा धड़ा जो है वो उमर अता बंदयाल साहब थे। उसके बाद जो डिवीजन जो है आगे वो बढ़ती गई, और अब आप देख लें कि अभी भी वो डिवीजन बरकरार है। मैं समझता हूँ इससे जो इंसाफ है उसका कत्ल हो रहा है। और जो है आपने उसके बाद क्या किया है हुकूमत ने, सदर साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रियासत साहब फरमा रहे थे कि अदलिया के ऊपर कदगन लगा दी गई है। ये अदलिया के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम में कदगन नहीं लगाई गई, ये हमला किया गया है, और इस हमले में कामयाब हुए हैं हुकूमत जो है अपने ही एक इदारे पे। देखिए, आपने कहा कि ट्रंप के खिलाफ वहां पे अमेरिका में जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है पेंटागन वो बड़ा सरगर्म था, मीडिया बहुत ज्यादा सरगर्म था, उसके बावजूद वहां पे नतायज नहीं तब्दील हुए। अवाम की राय को माना गया, फॉर्म 47 की ऑप्शन नहीं जी, अवाम की राय को माना गया, और जो बन गया चाहे उनको सूट नहीं करता था, उनको उन्होंने इक़्तिदार दे दिया, अवाम की राय का एहतराम किया। बदकिस्मती है हमारे यहाँ इदारे जो हैं इतने ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं
इदारों को हम ताकतवर होने ही नहीं देते, सिवाय एक इदारा जो है, उसके सिवा कोई इदारा जो है वो नाम कब उसको ताकतवर होने देते हैं ना आजाद होने देते हैं। और हम ये समझते हैं, जो हमारी गलतफहमी है कि हमें ही सारा कुछ आता है, अदलिया का काम भी हमने करना है, अदलिया के बेंच भी हमने बनाने हैं, अदलिया में जो मुकदमात हैं कि कौन सा मुकदमा किस बेंच में भेजना है, किस जज के पास भेजना है, वो भी हमने तय करना है, किस सियासी जमात को हमने मैंडेट देना है, किसको इक्तदार में लाना है, किस सियासी जमात को और सियासतदान को हमने जेल में डालना है। कानून भी हम जानते हैं, मेडिकल भी हम जानते हैं, साइंस भी हम जानते हैं, मुआशरतदान भी हम हैं, और जो है दाखिली और खारजी पॉलिसियां जो हैं उसी में हम जो हैं वो माहिर हैं। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ना ऐसे मुल्क चल सकता है। आपको ये मानना पड़ेगा, जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने मुल्क को चलाना है, आपको अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेगी, जैसे ट्रंप ने आते ही अपनी गलतियां तस्लीम की हैं। उसने कहा है कि हमारी ये गलतियां हैं, हम ठीक किए बगैर जो है ग्रेट अमेरिका नहीं बन सकते। अगर आपने अपनी गलतियां का एतराफ नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनका तयन नहीं करना, फिर आप जो है आप तरक्की के रास्ते पे नहीं चल सकते, ना तरक्की आप कर सकते हैं। तो यही मसला है हमारे मुल्क का कि हम जो है अक्ल कुल समझते हैं, एक जो इदारा या कोई जमात है वो अपने आप को अक्ल कुल समझती है। रियासत साहब, 190 मिलियन पाउंड केस था, उसका फैसला आ गया आखिर 3 बार, 26 दिसंबर से शुरू होता ये फिर इन दी एंड 17 जनवरी को सुनाया गया फैसला। उसमें 14 साल कैद हो गई इमरान खान साहब को, 7 साल बुशरा बीबी को भी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट केस? मैं कहता हूं कि ये केस बेसिकली चट्टा साहब बनता ही नहीं, उसके मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ में बहुत क्लियर हो। वो इसलिए कि देखें, ये जो केस है, पहला नंबर 1 कि इस केस के अंदर जुरिस्डिक्शन नैब की नहीं बनती, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स की थी नैब के अंदर जी उनको चैलेंज किया था इमरान खान ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इमरान खान की इस पिटीशन के खिलाफ किया। उन्होंने नीचे का फैसला अपहोल्ड कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट ठीक है। उन अमेंडमेंट्स के अंदर ये लिखा गया है कि अगर एडवाइस होगी काबीना की तो उस पे नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी। अब इससे भी हट जाए, आपने ये साबित करना है डिसऑनेस्टी, जो सेक्शन 24 है ताज़ीरात पाकिस्तान का, जी बिल्कुल, कि जी रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, इमरान खान या बुशरा बीबी ने क्या गेन किया है, क्या लॉस किया है। अब उसमें ना तो उन्होंने गवर्नमेंट को लॉस किया है, ना उन्होंने गेन किया है, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर सुना गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी 4 सवाल उठाए बेल देते हुए, वो ये थे कि क्या ये ट्रस्ट इमरान खान की डेथ की सूरत में उसके वारसों को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट है, ये ओनरशिप नहीं है। तो नैब ने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए, उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या जो वहां पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे कोई फीस लेके इमरान खान के अकाउंट में जा रही है, उन्होंने कहा दो। उन्होंने कहा क्या ये जो इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर इमरान खान ने बेनिफिट क्या हासिल किया, उन्होंने कहा नो। उन्होंने बेल ले ली। इसी ग्राउंड पे ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि ये जब ये केस एनसीए ने वहां से ये पकड़ा यूके में जी, और उन्होंने इधर वापस पाकिस्तान को पैसे भेजे, तो मैं समझता हूं कि वो जो मुआहदा उनके दरमियान, जो प्राइवेट लोगों के दरमियान था, एनसीए और मलिक रियाज के माबैन, जी जी, एक वो सारे मुल्जमान क्यों नहीं है। फिर बुशरा बीबी के ऊपर अबेटमेंट की बात आती है कि सर, क्या अदालत में इस केस की हियरिंग के दौरान क्या ये तमाम चीजें रिक्वायर नहीं की गई जो आप बता रहे हैं? जी, यही तो चीज, यही सारी डेफिनेशन की इस केस के अंदर है। और दूसरी बात ये कि बुशरा बीबी के ऊपर अगर इन्होंने केस बनाया है अबेटमेंट का, तो अबेटमेंट है, तो फिर जिन लोगों ने ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया है वो भी मुल्जमान है। वो कहाँ है? जिन्होंने यहाँ से पैसे भेजे वो भी मुल्जमान है। वो किधर मुल्जम सारे गुम हो गए हैं। फिर इसको भी आप छोड़ दे तो बताएं, ये जो ट्रस्ट था ये तो इस ट्रांजैक्शन से पहले रजिस्टर्ड हो चुका था। फिर उससे अगली बात ये है कि पैसे तो गवर्नमेंट के अकाउंट में आज भी पड़े हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या
انہوں نے ملیر سوسائٹی کو بھیجنے تھے, وہاں نہیں بھیجے. تو میرا ذاتی جو میری رائے ہے, اس کیس کے اندر ایک سانس بھی نہیں ہے, اس میں 5% بھی نہیں ہے. سپریم کو ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ بھی کر دے گی اور الٹیمیٹلی اس اپیل کو الاؤ کر کے عمران خان کو بری کر دے گی, اور باقی جو بشرا بی بی ہے. غلام عباس ارل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا ذرا ویو جو ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے القادر ٹرسٹ کیس, یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے, جن کا اس وقت نام نہیں لے سکتے تھے, ملک ریاض صاحب جو ہیں اب لے سکتے ہیں, انہوں نے غیر قانونی طریقے سے رقم منتقل کی یو کے میں. وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے اس کا انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی نے, تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ رقم جو ہے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے منتقل کی گئی ہے, لہٰذا یہ رقم جو ہے حکومت پاکستان کی بنتی ہے. انہوں نے رقم جو ہے اس وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد بیرسٹر شہزاد صاحب تھے, انہوں نے ایک ریکوری یونٹ بنایا ہوا تھا, اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہا اور وہ بڑی خط و کتابت چلتی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ جب حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں یا حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ رقم آنی تھی, لیکن کچھ ایسی ارینجمنٹ کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے, ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے ملک ریاض کو 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا. بالکل. اور اس جرمانے کی مد میں حکومت نے کابینہ سے منظوری لے کے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ منظوری بھی وہ جو لی تھی وہ بھی کابینہ کو کچھ پتہ نہیں تھا, ایک بند لفافے میں لی گئی, اور وہ رقم جو ہے اس میں ایڈجسٹ کر دی گئی جو کہ ملک ریاض کو فائن ہوا تھا. یہ رقم ملک ریاض نے غیر قانونی طریقے سے یہاں سے لے گیا تھا پاکستان سے, اور وہ رقم واپس اسی کو منتقل ہوگی جو کہ رقم پاکستانی عوام کی تھی اور پاکستانی قوم کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ بالکل بریو ذمہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کو نہیں کر سکتے. لیکن جو اس میں سٹار وٹنسز تھے, جس میں نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے وہ ہائیڈ پارک میں پراپرٹی فلیٹ لیا, اس کے بعد پراپرٹی ٹائکون ہیں, ان کے بیان جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل تھے, جو کہ نہیں لیے گئے. ساری پروسیڈنگ جو کی گئی اس میں بہت سارے سکم ہیں, قانونی سکم ہیں, اس میں جو ہے ان کے بیان آتے تاکہ یہ مقدمہ مضبوط بنتا. اس لیے جو ہے مقدمے میں ایسے کچھ سکم ہے کہ جو سٹار وٹنسز تھے, جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اس میں بالکل جن کی گواہی بہت زیادہ ضروری تھی, اور سب سے اہمیت ان کو ہوتی ہے گواہی میں, ایویڈنس میں, ان کی گواہی نہیں لی گئی. یہ جو ہے اس حد تک آپ اس کو کنیکشن کر سکتے ہیں. اور اسی بعد میں چٹھا صاحب جو زمین پھر ملک ریاض نے جو ہے عطیہ کے طور پہ دی, جو اس نے اپنا جرمانہ جو ہے, زمین تو اس کیس سے پہلے ہی دے دی گئی ہوئی تھی. جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی پہلے ہی ہوا تھا, ارینجمنٹ بھی پہلے ہوا تھا. صاحب کیا سمجھتے سر, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں, اس میں دیکھیں نا کہ اگر آپ شروع سے دیکھیں کہ بھی وہ ایک ناجائز پیسے تھے, انلیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے, تو ٹرانسفر ہوتے ہوئے جو جنہوں نے ٹرانسفر کیا اور جو اس میں انوالو تھے, مجرم تو ان کو ہونا چاہیے. بون آف کنٹینشن تو وہاں پہ ہے, وہ دونوں, ایک ملک ریاض تھا, ایک حسین نواز تھا. اب وہ دونوں غائب ہیں پورے کیس میں, دے آر ناٹ ویزیبل نیدر ایز این ایکیوزڈ نار ایز این وٹنس, اور ان کی جو پارٹ آف ایویڈنس ہے اس کو ویسے بھی یہاں ریکارڈ نہیں لایا. کوشش تو بڑی کی ان کے خلاف, کریک ڈاؤن بھی کیا, وہ باہر سے آتے ہی نہیں ہے, تو کیا کیا جائے؟ نہیں, کون سا کریک ڈاؤن کیا؟ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, ریڈ وارنٹ نکالیں, باقیوں کو لا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں لاتے؟ جیسے میلا فائٹ, وہ تو لانا ہو تو نواز شریف کو وہاں سے اٹھا کے وی آئی پی پروٹوکال سے سیدھا جہاز سے لا کے تقریر کرا سکتے ہیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا وہ ایک فضول سی بات ہے کہ وہ نہیں آتے. they could have brought in. یہ ٹوٹل کیس میلا فائٹ تھا, بد نیتی کی بنیاد پہ بنا تھا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, اور اس میں there is no sense and no life in the case. It is a lifeless case. It is just to engage عمران خان and blackmail him. ابھی جو ساتھ اس کی وائف کو کر دیا گیا ہے, کو بنا دیا گیا ہے, وہ کوئی اس لیے ہے کہ وہ اس کے اندر ٹرسٹ میں ٹرسٹی آ گئی اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اور ٹرسٹی بینیفیشریز بھی نہیں ہے, انہیں کچھ بھی نہیں, نان بینیفیشری ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹی بعد میں بنی, پہلے ٹرسٹ بن چکا تھا اور اس کے جو ممبرز تھے یا ٹرسٹی تھے وہ اناؤنس ہو چکے تھے. شی واز ایڈڈ انٹو دیٹ, آنرری ٹرسٹی بنایا, آنرری ٹرسٹ. اب اس کو بھی بیچ میں اس لیے صرف عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے
اس کے اوپر ٹینشن ڈالنے کے لیے. Security. اس کا ٹوٹل آبجیکٹو یہ ہے, there is no sense in this case. ریاست صاحب, جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں, جو کہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جو کہ حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, آپ کیا سمجھتے سر, یہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں ایسے ہی جھگڑتے رہیں گے یا کوئی آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے ان میں؟ چٹھا صاحب, میں پہلے ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے نا 190 بلین سارا کچھ چھوڑ دے, وٹ ایور کیس جو بھی ہے, مجھے بتائیں عمران خان نے اس میں گین کیا کیا ہے, چھوڑ دے سب کچھ. ٹرانزیکشن کیا ہوئی, جو اکیوز تھے ان کو نہیں بنایا گیا, جو وٹنس بھی نہیں بنایا گیا, ان سب چیزوں کو چھوڑ دے. سوال صرف بتائیں کہ عمران خان کیا تنخواہ وہاں سے لیتا ہے, بشرا بی بی وہاں سے تنخواہ لیتی ہیں, سستی ہے نا, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں نا. سر دعائیں تو لے رہے ہیں نا, کوئی جرم ہے, یہ چیریٹی ہے. سر دعائیں تو لے رہے ہیں ان بچوں کی. دیکھیں آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ کسی کو مالی فائدہ جو ہے غیر قانونی طور پہ دیتے ہیں تو وہ بھی جرم ہے. سر دیکھیں ثابت تو کریں. کیا پھر دیکھو غیر کسی کو بینیفٹ دیا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے نا پیسے, تو سپریم کورٹ سے حکومت اٹھا کے کر لے جائے, وہ لفافہ بند آج بھی موجود ہے. یعنی وہ سب کچھ مینیجیبل ہے. مجھے اس میں بھی ہٹ جائے, مجھے بتائے آپ قانون سے یا میں باہر جا سکتا ہوں جو جس میں ایڈوائس ہو کیبنٹ کی, کیا نیب کی جورسڈکشن بنتی ہے؟ نہیں بنتی. آپ یا میں, کیا آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے, equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan, nobody is above the law. تو کیا عمران خان کے لیے قانون اور ہے اور غلام رسول اللہ جتا کے لیے کوئی اور ہے؟ یہ اس ملک کا رواج ہے, یہ کسٹم ہے کہ جس کو ٹھوکنا ہے آپ نے, جس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے, اس کو آپ توشہ خانہ بنا لے یا توشہ خانہ 2 بنا لے. یہ میلا فائڈی آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کو جو سغرا بی بی کیس ہے سپریم کورٹ 595, وہ نظر نہیں آتا. اس حکومت کے دوران پروسیکیوشن نے توشہ خانہ 2 کیسے بنا لیا, جبکہ ایک وقوع کی صرف ایک FIR ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں کے اوپر, چونکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ان کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ 9 مئی والا واقعہ کیا, جو ملزم ہے ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن اس کے لیے بھی آرٹیکل 10 اور 10A ان کو دیں. لیکن سوال یہ, سر آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس پہ, 5 FIR کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 9 مئی پہ؟ چٹھا صاحب تعلق ہے مذاکرات کا. جی میری ذاتی رائے, میں نے پہلے بھی اس پہ اظہار خیال کیا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے 1% بھی بریک تھرو نہیں ہوگا. میں بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ سارا ایسے ایک دوسرے کو انگیج کیا ہوا ہے, اور حکومت جو ہے اس میں پی ٹی آئی نے میرا خیال گین کیا ہے کہ چونکہ لوگ ان کو زیادہ بلیم کرتے تھے کہ یہ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اب جب وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو حکومت اب ان کو اپنا پرسنل گول جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا. کل کو وہ نعرے لگائیں گے کہ یہ ہم سے NRO مانگتے رہے ہیں, یہ دیکھیں ہمارے پاؤں پڑ گئے ہیں, ہمارے معافیاں مانگتے رہے ہیں. اس سے زیادہ اس میں کوئی ڈائلاگ اور نہیں آئے گا, اس سے زیادہ کچھ بھی. اچھا ایک میں ذرا حرل صاحب کی ایڈ کرنا چاہوں گا. حرل صاحب نے جو کہا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے جب وہ کسی کو بینیفٹ کرتا ہے الیگلی تو وہ بھی غلط ہے. یس وہ غلط ہے. اب یہ ہے کہ فرض کرو ایک صاحب اقتدار ہے, اس سے غلطی ہو گئی زندگی میں, تو وہ اس کو عدالت بھی بعض اوقات نظر انداز کرتی ہے. اس کے مقابلے پہ جو دوسرا گروپ ہے, شہباز شریف, نواز شریف اور زرداری گروپ, انہوں نے جو بینیفٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس کا ریکارڈ نکالے تو ہزاروں میں بنے گے. وہ ایک رواج بنے گا, وہ ایک پوری ہسٹری بنے گی, اور ان کو تو کچھ کہا نہیں, ان کو تو بولتے نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں بائسنس نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ بائسنس کیا ہے, یہ تو ٹوٹل فراڈ ہے. چٹھا صاحب یہ دھوکہ دہی ہے, قوم کے ساتھ دھوکہ دہی ہے. یہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے نہیں لیے, آپ نے کیوں نہیں ان کو ملزم بنایا؟ یہ ملک ہے, یہ سمجھنے میں آتا ہے کہ گاڑیاں بھی لے لی گئی, سب کچھ لے لیا گیا. یہ کل وہ بنے تھے, آج یہ بنے ہیں, کل کوئی اور بنے گا. اسی طرح یہ ملک میں چلتا رہے گا. اور نہیں چلا جائے نا, غلام باز صاحب اس کے خلاف جب وہ بنے تھے تب بھی غلط ہوا تھا, آج یہ بنے. قانون کو رول کرنا چاہیے, آج ان کی کل ان کی, یہ بات نہیں چلنی چاہیے. رول آف لا اس ملک کے اندر ہونا چاہیے. نہیں, دوسری بات یہ ہے نا کہ جو بینیفٹ ہے, بینیفیشری جب مثال کے طور پہ آپ کسی کو شوگر کا دے دیتے ہیں کوٹا, کسی کو ایسی چیز دیتے ہیں جس کو ڈائریکٹ فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے, تو ایک انڈیویجل کو, یہاں پہ کس کو بینیفٹ ہو رہا ہے بھائی قادر ٹرسٹ میں؟ یعنی کہ بینیفٹ دیکھیں پہلی بات ہے کہ بینیفٹ نہ بھی ہو, اگر آپ کوئی چیز جو ہے
کو غیر قانونی طریقے سے دیتے ہیں یا کسی کو مالی فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے عہدے کے وجہ سے، تو پھر اسی لیے تو توشہ خانہ والا معاملہ ہے نا، وہ بھی سارے آپ نہیں توشہ خانہ کو چھوڑیں، قادر ٹرسٹ میں بتائیں نا، عہدے کی وجہ سے قادر ٹرسٹ میں بتائیں کہ کس کو بینیفٹ ہوا ہے. سے نہیں ملتے. اگر تو آپ نے ذاتی پیسے تھے خان صاحب کے تو وہ ان کو غلام والا صاحب آپ کا موقف بالکل بجا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر توشہ خانہ کا کیس بنا تو اس میں تمام تر لوگ کیوں نہیں آئے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایک صدر ہے ابھی، ایک وزیر اعظم ہے ابھی، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ہو رہا تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے خلاف نہیں ایکشن ہو رہا، یہ پراپرلی نہیں ہو رہا، یہ تھوڑا سا باعث نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت اچھا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.